ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے اور جوہر سلیم صاحب سے. جوہر سلیم صاحب کہ شاید یہ جو مس کیلکولیشن تھی بائی انڈیا بین الاقوامی دنیا کے حوالے سے، شاید یہ اس لیے بھی ہوئی کیونکہ بھارت کو یہ اندازہ نہیں تھا یا احساس نہیں تھا کہ دنیا اب 9/11 سے بہت آگے جا چکی ہے. اب چاہے آپ یورپ کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، وہ جو ایک 9/11 کے بعد تھا نا کہ ٹیررزم واز دا پرائیورٹی فار ایوری بڈی، وہ بھی ایک ترجیح بدل چکی تھی. اب ممالک کو اس وقت اور بہت سے ایشوز جو ہیں، چاہے وہ معیشت ہو، رشیا کی جنگ ہو، امریکہ کا رول ہو، تیل کی قیمت ہو، یہ ایشوز ہیں. دہشت گردی کہاں سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، دس از نو لانگر این ایشو فار دا ورلڈ. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے وہ ظاہر ایک ایشو تو خیر رہے گا دنیا کے لیے بھی، اور ظاہر ہمارے خطے میں تو بہت ہی اہم ہے. لیکن ہوا کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کی ایک مانترا تھی، جو دیکھیں ایک چیز کو آپ کچھ عرصہ تک تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسلسل ایک وہی اسی پہ آپ جو ہے نا اسی تھیم پہ ہاپ اپون کرتے رہیں، جی بیسیکلی کہ بس جی پاکستان سے دہشت گردی ایمرج کر رہی ہے اور یہ ٹول آف فارن پالیسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور جو ہے نا ہم وکٹم ہیں اس کے، تو دنیا کی دیکھیں آنکھیں بند تو نہیں ہیں، دیکھ تو سارا کچھ رہے ہیں. انڈیا کے اپنے کریڈینشلز جو ہیں پچھلے کچھ سالوں میں وہ اس معاملے میں خاصے زیادہ متاثر ہوئے، جو انہوں نے کوئی ایکشنز کیے، کینیڈا میں کیے، یو کے میں کیے، امریکہ میں کیے، پھر پاکستان میں کیے، وہ تو دنیا نے دیکھا. کیونکہ جب اصل میں ہوا کیا تھا، ان کا یہ جو ہے نا ہیوپرس میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کا یہ غرور آ گیا تھا اس میں، اور خاص طور پہ جے شنکر کی ٹون سے تو آپ کو نظر آتا تھا، آپ اس کو سن سکتے تھے کہ جی یہ جب یہ کہنا شروع کر دیا کہ the era of uninterrupted dialogue is over، اس طرح. اور پھر ایک تقریر میں تو اس خطے کے سارے ممالک کے بارے میں ایک کے بعد ایک اس طرح کہا جس طرح کہ سارے کلائنٹ سٹیٹس ہیں اور انڈیا ہیجمون ہے یہاں کا. تو وہ جو ایک چیز تھی نا، بیکاز ہوا کیا تھا اس میں کہ ان کو یہ سمجھ آئی کہ جی اب ہم تو کیونکہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا ایک بڑا کلیدی حصہ بن گئے ہیں اس وقت، مغربی دنیا کے لیے ہم بہت ہی اہم ہیں، پھر ایک دنیا کی ہم بڑی اکانومی بن گئے ہیں، وہ ہمیں بہت ہی ایک اہم مارکیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں اور ہمیں ایک ایمرجنگ اکنامک جائنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو ہم کچھ بھی اب کر سکتے ہیں. اور پاکستان کی تو کوئی ایسی تھی نہیں ہے، اسٹریٹجیکلی بھی اس وقت وہ کہیں نہیں ہے، اکنامیکلی بھی بڑے مشکل میں ہے، ٹیررزم میں مائرڈ ہیں. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان تو اس وقت ایسی سچویشن میں ہے کہ اچھا، پھر اس کو انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ بھی کرتے ہیں تاکہ پاکستان کا جو اس خطے کے اندر جو کردار ہے بالکل ہی ختم ہو جائے اور ہم بالکل ایک ہیجمون بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کڑی تھی وہ. اچھا دیکھیں دنیا کے لیے چلیں، اگر ٹیررزم کی ہم سمجھ لیں کہ امپورٹنس کم بھی ہوگی تھی، دنیا کے لیے اکانومی کی امپورٹنس تو کم نہیں ہوئی تھی نا. تو انڈیا ظاہر ہے دنیا کی ایمرجنگ اکانومی، تو بلکہ ایمرجنگ کیا، وہ تو ایک اکنامک جائنٹ تو خیر وہ سمجھا جا رہا ہے نا اس کو، اگلے آنے والے 10-20 سالوں میں شاید وہ دنیا کی دوسری تیسری بڑی اکانومی بھی بن جائے، چوتھی تو بن ہی چکے ہیں. تو وہ تو جو ہے نا وہ تو کسی پہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں اٹس ناٹ لاسٹ آن اینی ون. پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی وہ جو اہمیت ہے انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ بھی تھی، اس میں بھی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اپنی یہ ساری اہمیت جو ہے، بے شک وہ آپ کی جو ہے نا اقتصادی اہمیت ہو، آپ کی جیو اسٹریٹجک اہمیت ہو، جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں غلط مقاصد کی طرف، ایک ملک کو ملائن کرنے پہ مسلسل، اور آپ چاہیں کہ جی ہاں اسی کی وجہ سے ہم ایک پورے خطے پہ تسلط قائم کر لیں اپنا، تو وہ پھر ہوتا نہیں ہے کئی بار، خصوصاً ایسے وقت میں جب آپ کے اپنے کریڈینشل جو ہیں وہ کافی زیادہ ویکن ہو جائیں. اور دوسرا پھر جب آپ کی جو ہے نا ایک ملٹری پرواز کا بھی انہوں نے بہت بڑا ایک اپنا وہ بنایا تھا فساد کہ جی ہم اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی ملٹری پاورز ہیں اس میں بھی آگے ہیں، اور مطلب جو ہے نا اس ریجن میں تو جو ہے نا، اور انہوں نے ایک قسم کا باور کرایا تھا ویسٹ کو بھی کہ اب اگر ہمارے پہ کوئی ٹیررزم کا ہوا، حالانکہ وہ کرتے تو فالس فلیگ آپریشنز تھے، تو ہم خود ہی نپٹیں گے، ہم جو ہے نا ایسا رسپونڈ کریں گے ملیٹریلی کہ اس کے بعد سب بیٹھ جائیں گے، اور یہ نیوکلیر امبریلا کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ نیوکلیر جو ہے نا ڈیٹرنس، ہم اس کو کچھ نہیں مانتے. وہ ساری جو ہے نا ایک اسٹریٹجی انڈیا کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیل ہوئی اس میں بہت برے طریقے سے، کیونکہ ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ دہشت گردی میں ان کے اپنے کریڈینشلز جو ہے ان کی ویکنس سامنے آ گئی، دوسرا ان کی جو ملٹری جو پرویس تھی اس کی کمزوری سامنے آ گئی. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.